وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اگلی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ یہ مومن مرد اور عورتیں جن کو تم پہچانتے نہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو یہ جنگ ہو جاتی، لیکن ان کی وجہ سے ہم نے اس لڑائی کو روک دیا اور صلح کرا دی، اس لیے کہ کافروں نے اپنے دل کے اندر ایک ضد اور تعصب رکھا، جاہلیت جیسا تعصب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل کی اور ان کے اوپر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، اور وہی اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کل بات چل رہی تھی کہ خیبر کے اندر سب سے پہلے قلعہ نعیم کو فتح کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قلعہ قموس فتح ہوا، اور اس کے بعد کھانے کی تنگی دور کی گئی قلعہ صعب ابن معاذ کے ذریعہ، اور چوتھا آخری قلعہ بتلایا تھا حصن قلہ۔ ان چاروں کو فتح کیا، اور اس کے بعد بہت سارے جو قلعے تھے ان کو فتح کیے۔ اخیر میں 2 قلعے رہ گئے تھے، وطیح اور سلالیم۔ وطیح اور سلالیم یہ بہت مضبوط قلعے تھے، اور یہ لوگ تمام قلعوں سے سمٹ کر کے یہاں پر آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، 14 دن تک انہوں نے ٹکر دی یہودیوں نے، اور قلعے کے اندر بند رہے۔ اخیر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنک، جو کہ پتھر مارنے کا آلہ ہوتا ہے، وہ نصب کرنے کا ارادہ فرمایا، تو یہود لوگ اس سے گھبرا گئے کہ پتھر باری کے ذریعہ، سنگ باری کے ذریعہ اب ہم پر مسلمان فتح پا لیں گے۔ اس لیے انہوں نے کنانہ ابن ابی الحقیق کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے صلح کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب محمد سے صلح کر لو ورنہ ہم ہار جائیں گے۔ یہ کنانہ صلح کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ تم سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے قلعے سے نکل جاؤ، سونا چاندی، تمہارے جانور اور تمہارے اسلحہ، سب کچھ، فقط پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر کے تم نکل جاؤ۔ انہوں نے اس شرط کو مان لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک بات ہے، لیکن چھپا کر کے بھی کوئی چیز مت لے جانا۔ انہوں نے ہاں بھر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جاں بخشی کر دی کہ اچھا تم تمام کی ہم جاں بخشی کر دیتے ہیں، تم آزاد ہو، چلے جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامانوں پر قبضہ لیا، تو حیی ابن اخطب کا ایک چمڑے کا تھیلا تھا جس کے اندر سونا اور زیورات بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ اور اس کے بھائی ربیع کو بلایا اور اس کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور کہا کہ یہ تھیلا حاضر کرو۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو سونا تھا وہ تو لڑائی میں خرچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سونا کو لائے ہوئے اتنی مدت تو ہوئی نہیں اور لڑائی اتنی زیادہ چلی بھی نہیں کہ اس میں یہ خرچ ہو گیا، تم جھوٹ بولتے ہو، اگر بعد میں یہ کہیں سے نکلا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے ہاں بھر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعہ
खबर दे दी कि उन्होंने फुलानी जगह पर ये थैला छुपाया हुआ है। आपने किनाना को और उसके भाई को बुलाया और फरमाया कि बहुक्म आसमानी तुमने खियानत की है, मेरे अल्लाह ने मुझे बतला दिया है। एक अंसारी सहाबी को बुलाया और फरमाया कि जाओ फुला दरख्त की जड़ को खोदो, उसके नीचे से तुम्हें वो थैला बरामद हो जाएगा। वो सहाबी निकाल करके लाए तो इनका झूठ पकड़ा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना और उसके भाई रबी को और उसके ससाजाद भाई को फिर उसकी पादाश के अंदर कत्ल कर दिया। और किनाना का दूसरा जुर्म ये भी था कि सबसे पहला जो किला किले नाइम है वहाँ पर महमूद इब्ने मसलमा को उन्होंने शहीद कर दिया था, ऊपर से चक्की का पाट गिरा करके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल कर दिया। और इसके बाद इन्होंने आकर के दरख्वास्त की खैबर वालों ने कि देखो यहाँ पर ही हम रहते हैं लेकिन तुम्हारे मजदूर बन करके हम खेती करेंगे। अब खैबर की जो ज़मीन है इसके हम तजुर्बाकार है, हम खेती करेंगे तुम्हारे मजदूर बन करके और इन किलों के अंदर रहेंगे और हम आधी पैदावार लेंगे, बकिया आधी पैदावार तुम्हारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि खेती करने वाले गुलाम नहीं थे और खुद दूर से वहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया और फरमाया कि हम वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक चाहे, नुक़िर्रुकुम मा शिअना, जब तक चाहेंगे वहाँ तक रखेंगे। इन्होंने हाँ भर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फसल का मौका, सीजन का मौका होता तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को भेजते और फरमाते जाओ आधे आधे दो हिस्से कर लो। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा वहाँ पर जाते, पैदावार वो एक जगह पर जमा कर देते और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा आधी आधी पैदावार कर देते, एक ढेर इधर लगा देते और एक ढेर इधर लगा देते। और फिर अब्दुल्ला इब्न रवाहा फरमाते कि अब तुमको जो पसंद हो वो तुम ले लो, ताकि ऐसा न हो कि इन्होंने ज्यादा ले लिया इन्होंने कम, तुम्हें जो पसंद है वो तुम पसंद कर लो, बकिया हमारा। यहूद पुकार उठे कि इसी अदल व इंसाफ की बिना पर ये आसमान और ज़मीन कायम है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक वहीं रहे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो कि हजरत उमर के बेटे थे, वो खैबर में अपनी ज़मीन की इस्लाह के लिए गए तो उन्होंने इनको छत से गिरा दिया और उनका हाथ यहाँ से उखाड़ दिया, यानी उतार दिया, जिसको हम कहते हैं मेरा हाथ उतर गया। इस तरीके से उन्होंने मोंढे से उखाड़ दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तिला हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को जमा करके फरमाया कि वहाँ हमारा इन यहूदियों के अलावा कोई दुश्मन नहीं है, इन्होंने ही अब्दुल्ला के साथ ये काम किया है, लिहाजा अब हम इनको निकाल देंगे। ये इब्न अबील हुकैक की औलाद में से एक आदमी आया और कहा कि तुम्हारे नबी ने हमको रखा, तुम नहीं निकाल सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू भूल गया हमारे नबी ने क्या कहा था, नुक़िर्रुकुम मा शिअना, हम जब तक चाहेंगे रखेंगे, अब हम नहीं चाहते इसलिए नहीं रखते। इसने कहा कि ये तो मजाक में तुम्हारे नबी ने कहा था। कहा मजाक नहीं, तुझे ये भी कहा था कि उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जबकि यहाँ से खैबर से तुझे निकाला जाएगा और तेरी तेज रफ्तार ऊँटनी तेरे आगे आगे चलेगी। तो ये मत सोचना कि हम भूल गए हैं, लिहाजा अब हम तुमको निकालते हैं। तो हजरत उमर के दौर में फिर उनको किलों से निकाला गया। वहाँ से लेकर आज तक वो किले इसी तरीके से पड़े हुए हैं और आज भी उनके खंडरात खड़े हैं और इनकी लकड़ियाँ भी जूं की तू कायम है। और एक निशान इबरत अल्लाह ने रख दिया कि ऐसी करो फर वाली कौम थी लेकिन नबी के सामने सरताबी की तो अल्लाह ने इनको इस तरीके से हलाक किया। और ये खैबर फतह हो चुका, उसी की यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर खुशखबरी दे दी और फरमाया कि अभी मक्का नहीं, मक्का को बाद में फतह करना है, अभी खैबर फतह कर लो, वरना हालात ऐसे थे कि काफिरों ने अपने दिलों में जिद रखी जाहिलियत वाली
کافروں نے تم کو عمرہ کے لیے نہیں آنے دیا، حالانکہ وہ دشمن کو بھی نہیں روکتے، لیکن یہاں پر اپنے ہی رشتے دار مسلمانوں کو روک رہے تھے، حجی کو بھی روک لیا، اور صلح کے اندر بھی انہوں نے ضد کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا، بسم ہی تعالی لکھو، محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیا، محمد ابن عبداللہ لکھو، تو انہوں نے جاہلیت کی ضد کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکون نازل کیا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان تیس میں آ جاتے، اور بعض مسلمان تیس میں بھی آئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ تم صلح کر لو، تو مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اطمینان ان کے قلوب کے اندر ہم نے داخل کیا، ورنہ ضد پر مسلمان بھی اڑ جاتے تو آپس میں لڑائی ہو جاتی، اور یہ فوائد حاصل نہ ہوتی کہ صلح حدیبیہ کے بعد امن و امان ہوا، اور مسلمان اور کافر ملے اور انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا، تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور شاہان اعظم کو بھی خطوط لکھے، اور بہت سارے شاہان اعظم نے اسلام بھی قبول کیا، اور بہت سارے مسلمان نہیں ہوئے لیکن جزیہ دینا قبول کیا۔ فقط ایران کے بادشاہ نے نہیں مانا تھا، تو اس کا ملک تباہ ہوا، جس کی رویداد ہم سن چکے ایران کی فتوحات کے اندر۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سکون نازل کر دیا، اور ان پر تقویٰ کا کلمہ لازم کر دیا۔ لازم یعنی جو چیز کسی کے ساتھ ضروری ہو، اس سے الگ ہی نہ ہو۔ جیسے آج کے لیے گرمی لازم، تو گرمی آج سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ برف کے لیے ٹھنڈک لازم، تو کبھی ٹھنڈک برف سے الگ ہی نہیں ہوتی۔ تو کلمہ تقویٰ ان صحابہ کرام سے لازم کر دیا، تو کلمہ تقویٰ ان سے الگ نہیں ہوگا۔ کلمہ تقویٰ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہی کی اطاعت میں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے آگے سر خم تسلیم کر دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا، یہ سبب ہے تقویٰ کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنیاد بنا تقویٰ کی، اس لیے اس کو کلمہ تقویٰ کہا، اور یہ صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا، تو اب صحابہ سے الگ نہیں ہوگا۔ لہذا شیعہ حضرات کا کہنا کہ بہت سارے صحابہ کافر ہو گئے دو تین کو چھوڑ کر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ کلمہ تقویٰ لازم کر دیا، ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ اس کے زیادہ حقدار تھے دنیا کے اندر بھی، اور وہ اس کے اجر و ثواب کے اہل تھے آخرت میں بھی۔ مسلمان اس کے حقدار تھے لا الہ الا اللہ کے، کیونکہ ان کو دل کے اندر طلب تھی، رغبت تھی۔ کافر بے رغبت تھے، ان کو طلب نہیں تھی، تو مسلمان ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حقدار تھے، اور آخرت کے اندر اس کے اجر کے بھی اہل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ کر کے دکھلایا رسول کو اپنا خواب بالکل برحق۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو مکہ والوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے ہمارے نبی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کیا، اور ہمارے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تم تو عمرہ کے بغیر واپس لوٹے۔ اور مدینہ کے منافقین نے بھی یہ بات اٹھائی، اللہ نے وحی کے ذریعہ یہ بات بتلائی کہ اللہ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھلایا، حالانکہ آئندہ دکھلائے گا، آئندہ سال فتح خیبر، اور فتح خیبر کے بعد ہم عمرہ کرائیں گے، لیکن اللہ نے ماضی سے بتلایا، گویا کہ ہو چکا، اور یہ کام عنقریب ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ خواب جھوٹا نہیں۔ اس لیے کفار اور منافقین کو یہ کہہ دو کہ یہ خواب واقع ہونے والا ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمینین، تم انشاء اللہ تعالی
امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوں گی. تمہیں جانا ہے مسجد حرام میں اور تم اس کا طواف کرو گے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. بعض اپنے سروں کا حلق کراؤ گے اور تم میں سے بعض اپنے سروں کا قصر کراؤ گے، ڈرا حالے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، بلا خوف کے تم عمرہ کرو گے. اور سن 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا اور 7 ہجری اس کے محرم کے اندر خیبر فتح ہوا. اور اس کے بعد ذیقعدہ کے اندر جب ذیقعدہ کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. وہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے جو حدیبیہ میں شریک تھے. حدیبیہ کے تمام لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہید ہو چکے یا جن کی وفات ہو چکی اس عرصے میں. اس کے علاوہ سب تشریف لے گئے اور بھی گئے، یہاں تک کہ 2000 کا مجمع گیا اور انہوں نے آرام کے ساتھ عمرہ کیا. 3 دن رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور 3 دن پورے ہو گئے تھے تو مکہ والوں نے یہ کہلوایا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میمونہ سے نکاح کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی عروسی بھی مکہ کے اندر ہو جائے اور میں کل دعوت ولیمہ میں تم کو بھی شریک کروں. لیکن انہوں نے نہایت ترس روئی سے جواب دیا کہ ہمیں تمہارا ولیمہ نہیں کھانا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئی اور حضرت میمونہ ابو رافع اپنے غلام کے سپرد کیا اور کہا کہ ان کو مقام شریف میں حاضر کرنا. اور مقام شریف میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عروسی بھی فرمائی اور وہاں پر پھر ولیمہ فرمایا. لیکن اس وقت جو مکہ تھا تو مکہ کے اندر آرام کے ساتھ بلا خوف و خطر یہ عمرہ ہو چکا. اس کے اللہ تبارک و تعالی نے اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قصر کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کاٹے اور اس کے 10 ہجری کے اندر جو حجۃ الوداع تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو حلق کیا. اور وہی سہیل ابن عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے بسم اللہ نہیں لکھنے کی، محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے کا. لیکن اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے تو بالوں کو چون چون کر کے حفاظت کے ساتھ جمع کرتے تھے، اتنے پکے وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ بھی 8 ہجری کے اندر کرا دیا. تو 7 میں یہ عمرہ ہوا کہ آئندہ سال عمرہ کرنا، تو یہ عمرہ کی قضا کر لی. پھر صلح تو کئی سالوں کی 10 سال کے لیے تھی، لیکن انہوں نے بدعہدی کی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر چڑھائی کر دی. اور اس وقت مکہ کی چابی بھی ہاتھ میں آ گئی بیت اللہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ عمر دیکھ، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، یہ چابی بھی میرے ہاتھ کے اندر آ گئی، اور یہ دیکھ لو کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا تو اب یہ تمام پورا ہو گیا. تم جلدی کر رہے تھے لیکن اللہ کو جلد بازی پسند نہیں. اللہ کام کو آہستہ سے انجام دیتا ہے لیکن مضبوطی کے طور پر انجام دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ نے جان لیا جو کچھ کہ تم نے نہیں جانا. ابھی حدیبیہ میں تم کو ایسے ہی واپس کر رہے ہیں. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور خواب کے وقوع سے پہلے ایک قریبی فتح یعنی خیبر فتح کرا دیتے ہیں تاکہ خیبر فتح ہو جائے اور خیبر کے اندر تمہیں مال حاصل ہو جائے اور اس کے بعد آرام سے تم عمرہ کی قضا کرو اور اس کے 1 سال کے بعد پھر مکہ بھی فتح ہو جائے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے لیکن آپ کو بھیجنے والی وہ ذات ہے. هو الذي، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لے کر کے بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اب یہ لوگ آپ کو اگر نہیں آنے دیتے مکہ کے اندر، نہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حق پر ہو،
دین حق پر ہو اور آپ کا دین غالب آئے گا تمام ادیان کے اوپر. اور دیکھ لیا اس کے 1 سال کے بعد ہی 8 ہجری کے اندر 7 میں عمرہ کیا اور 8 کے اندر مکہ کے اوپر غلبہ ہو گیا. اور آہستہ آہستہ پورا جو جزیرہ عرب تھا اس کے اوپر غلبہ ہو گیا. اور حضرت عمر کے دور میں روم اور فارس بھی فتح ہو گیا. چند ہی سالوں کے اندر یہ نقشہ بدل گیا اور اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. اور اسلام دلیل اور حجت کے اعتبار سے قیامت تک غالب رہے گا، اور حکومت اور ہتھیار کے اعتبار سے اس وقت غالب رہے گا جبکہ مسلمانوں میں صلاحیت ہو. تو مسلمانوں میں صحابہ کرام باصلاحیت تھے تو حضرت عمر کے دور میں ان کو فتوحات دے دی. حضرت عثمان کے دور میں تو افریقہ اور پیرس تک یہ فتوحات پہنچ گئی تھی اور مسلمانوں کی حکومت آدھی دنیا کے اوپر ہو چکی تھی. اور پھر مسلمانوں نے جب اپنی روش پر دین پر پختہ طور پر چلنا چھوڑ دیا، حکومت ہم سے چھین لی گئی. اور ایک دور پھر آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی یہ غلبہ شروع ہو جائے گا اور ان قریب انشاءاللہ یہ دور آئے گا. اللہ تبارک و تعالی گواہی کے لیے کافی ہے. یہ لوگ اب آپ کو رسول نہیں مانتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے محمد نام لیا. پورے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 جگہوں پر آیا ہے محمد بس، ورنہ قرآن نے جا بجا آپ کو خطاب کیا ہے القاب کے ذریعہ. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور طٰہٰ اور یاسین، اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے. لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر نام لیا. یہاں پر مصلحت یہ تھی کہ ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کے وقت جو قرار ہو رہا تھا اس کے اندر معاہدہ کے اندر محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا اور کہا کہ یہ نہیں لکھنا ہے، تم محمد ابن عبداللہ لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ کوئی حرج نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. حالانکہ حضرت علی نے تو منع کر دیا تھا. صحابہ بھی منع فرما رہے تھے کہ ہم ان سے تلوار سے مقابلہ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے معلوم تھا، اس لیے فرمایا کہ مٹا دو چلو. اور علی نہیں مٹاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتلاؤ کہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے. تو رسول اللہ مٹا دیا اور ابن عبداللہ لکھ دیا. اللہ نے بتلایا کہ چلو وہ لوگ تو معاہدہ وہ کب تک رہتا، اس میں نہیں لکھنے دیا تو نہیں لکھا، لیکن قرآن مقدس قیامت تک رہے گا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. وہاں نہیں لکھا گیا تو یہاں قیامت تک یہ نام رہے گا. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی صفت بتلائی کہ وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں مہربان. ان کی پہلی صفت یہ بتلائی، یعنی دین کے معاملے میں کافروں پر بڑے سخت، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے دین کے معاملے میں. یہ نہیں کہ کفاروں کو مارتے رہتے تھے، پیٹتے رہتے تھے، نہیں، ظلم کبھی بھی نہیں کیا. جہاں رحم کا موقع آیا، کوئی غریب ان کا ہوتا، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کھلاتے پلاتے تھے. اور کوئی محتاج ہوتا تو ان کی پیسوں سے بھی مدد کرتے، کپڑے وغیرہ کوئی ذریعہ بھی مدد کرتی. یہ خیر خواہی تھی. اور قرآن نے بھی فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو کافر تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تم کو اپنے وطن سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ جو ہے ان پر سختی، یہ سختی کے موقعوں پر یہاں تک کہ حدیبیہ کے وقت یہ ظاہر ہو گیا کہ صحابہ کرام نے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی.
اور آپس میں مہربان، کتنے زیادہ مہربان کہ ہجرت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر رکھے، فقط گھر میں رکھنا تھا بس، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں سے آدھا حصہ بھی دیں گے، اپنی جائیداد میں سے بھی آدھا حصہ دیں گے اور اپنے ہر مال میں شریک کریں گے۔ اتنے زیادہ مہربان تھے صحابہ کرام۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کے ایمان کی تو یہ حالت کہ کافروں پر سخت، آپس میں مہربان، اور ان کے اعمال تو فرمایا عبادت میں لگے رہتے ہیں، تم ان کو رکوع سجدوں میں دیکھو گے، اور وہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، یعنی ان کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی دکھاوا کے لیے نہیں کہ فلانا دیکھ لے اور راضی ہو جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ۔ تو ایمان میں بھی پختہ تھے اور اعمال میں بھی پختہ تھے۔ تو محمد رسول اللہ ہے، اور صحابہ کرام ایمان میں بھی پختہ اور اعمال میں بھی پختہ۔ اللہ نے ان کی علامت بتلائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں میں ظاہر ہے سجدوں کے اثر کی وجہ سے، اور یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ تورات میں صحابہ کرام کی مثال بیان کی گئی کہ ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی سجدوں کے اثر سے۔ سجدے کی نشانی وہ نہیں جو کالا دھبا جیسا پہلے ہوتا تھا، جب چٹائیاں گھاس کی ہوتی تھی تو بہت سو کو کالے دھبے پڑ جاتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نماز کا نشان، یہ ٹھیک ہے لیکن یہ نشانی مراد نہیں۔ آج کل تو یہ نشانی چونکہ اب گالیچے جیسی چٹائیاں آ گئی، اس لیے یہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ جو ہمارے دادا اور یہ تھے وہ جو پڑھتے تھے نماز تو ان کے اوپر نشانیاں بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ نشانی مراد نہیں بلکہ عبادت کی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، کہ جس کی رات میں عبادتیں کثرت سے ہوگی دین میں اس کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ یہ کالے کلوٹے بھی ہوں گے لیکن چہرے روشن، بلال کالے تھے لیکن ان کا چہرہ روشن تھا۔ خوبصورتی ایک الگ چیز ہے، وہ تو کافر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن چہرے کا روشن ہونا، اس سے نور کا ٹپکنا، یہ فقط مومن کی علامت ہے، وہ کالا ہو یا خوبصورت، ہر صورت میں ان کی پیشانی چمکتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ خاص علامت تھی کہ ان کو دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بہت اللہ والا ہے۔ بہت سارے شام والوں نے تو ان کو دیکھ کر کے راستہ دے دیا کہ یہ تو ہمارے عیسیٰ کے حواری جیسے لگتے ہیں، ان سے لڑنا نہیں چاہیے، ایسے تھے، ان کو دیکھ کر کے ہی لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ ہاں جن کے دل سخت ہو چکے تھے وہ ان کے ساتھ لڑتے بھی تھے، وہ تو ابو جہل ابو لہب ہمارے نبی کے ساتھ بھی لڑے، حالانکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ سچا اللہ کا بندہ ہے، لیکن جو شقی اور بدبخت ہوتے ہیں یہ رسول سے بھی لڑتے ہیں، صحابہ سے بھی لڑتے ہیں، ورنہ ان کی علامت یہ پیشانی میں ان کی علامت ظاہر تھی۔ یہ تورات میں مثال تھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں ان کی مثال كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اور انجیل میں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی سوئی کو نکالا، پھر کھیتی نے اس کو مضبوط کیا اور پھر وہ موٹی ہو گئی اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کہ وہ کسانوں کو بھا جانے لگی، کسانوں کو پسند آنے لگی تاکہ کفار کو اس کے ذریعہ گیس دلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال انجیل کے اندر دی کہ وہ کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی کے 4 مرحلے، کھیتی کا پہلا بیج اگتا ہے تو اس میں سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے۔ یہ کونپل اتنی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی ہاتھ مار دے تو وہ کونپل ٹوٹ جائے گی، یہ اس کی ابتدائی حالت۔ لیکن اگر وہ کونپل بچ گئی، آہستہ آہستہ قوی ہو جاتی ہے اور چند شاخیں آ جاتی ہے تو اب یہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب تنا مضبوط ہو جاتا ہے تو اب یہ کھیتی بالکل طوفان کے اندر بھی کھڑی رہے گی اور اب اس کو کوئی چیز تباہ کر سکتی نہیں۔
یہ کھیتی کے 3 مرحلے، اور چوتھا مرحلہ کہ اب وہ اپنے تنے پر خود بخود کھڑی ہو گئی. تو یہ کھیتی کے 4 مرحلے کہ پہلے کمپل، اور بعد میں تھوڑی شاخیں نکلی اور کچھ کڑی ہو گئی، اور بعد میں ذرا تنا اور مضبوط ہو گیا، اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. اب کسانوں کو پسند آنے لگی. یہ کسانوں کو پسند آنے لگی اس لیے کہا کہ یہ کھیتی سے خوش کون ہوگا؟ تو جو اس کے حالات کو جانتا ہو، جو جانتا ہی نہیں کہ بھئی کھیتی کی کیا حالت ہے اور کب اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو وہ تو کسان ہی اچھا سمجھے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسانوں کو پسند آ جانے لگی. اسی طریقے سے یہ اسلام کی بھی 4 حالت ہے. پہلی حالت بالکل کمپل کی طرح، کوئی اسلام نہیں لایا. ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ایک مرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، اور ایک آزاد تھا اور ایک غلام تھا، اور حضرت علی تو بچے تھے. تو یہ معمولی سی کمپل نکلی، لیکن آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئی. جب مدینہ ہجرت کی تو باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی اسلامی، اور فاضرہ یہ مضبوط ہو گئی، اس کی ساکھیں نکل آئی. پھر مضبوط ہو گئی حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں، جبکہ شام اور روم فتح ہو گیا، ایران اور یہ روم شام فتح ہو گیا، تو اب یہ برابر مضبوط ہو گئی. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں چوتھا مرحلہ بھی آ گیا کہ وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور کوئی بھی طاقت اسلام کو مٹا سکتی نہیں ہے. یہ حالت اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی 20-25 سالوں میں ہی ظاہر کر دی، اور یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کی کہ یہ کھیتی کرنے والے کو پسند آ جائے. اب اللہ کو بھی پسند آ گئی کہ ایسے میرے دین کو قائم کرنے والے ہیں کہ یہ ایک طرف نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور ایک طرف جہاد کو بھی قائم کرتے ہیں. ایسے صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور کافروں کو اس کی بنا پر غیظ و غضب آ جائے. ان کو دیکھ کر کے، اسلام کی ترقی دیکھ کر کے کافروں کو غیظ آتا ہے، غضب آتا ہے. حسن بصری کی مجلس کے اندر ایک آدمی نے ایک صحابی کی گستاخی کی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پر محمد الرسول اللہ اور یہاں تک پہنچے اور فرمایا لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کی ترقی سے کافر کو غیظ و غضب آتا ہے. تو تم جو گستاخی کر رہے ہو، اس کو قرآن نے کافر ہونے کی علامت بتلائی. تو جس کو صحابہ سے حسد ہو، غیظ ہو، سمجھ لو کہ وہ کافر ہے. اس لیے صحابہ سے غیظ و غضب نہ ہونا چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ سے وعدہ کیا جو کہ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، ان سے وعدہ کیا مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ پہلے بتلایا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ تقوی لازم کر دیا. اور یہاں خوشخبری 2 سنائی، مغفرت بھی ہے صحابہ کرام کی اور اجر عظیم بھی ہے. لہذا صحابہ کے آپسی جھگڑوں کی بنا پر شیعوں کا صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا اور ان سے غیظ و غضب میں آ جانا، یہ ان کے کافر ہونے کی علامت ہے. صحابہ سے کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. میرے صحابہ کی یہ شان ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے 1 مد بلکہ آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. 1 کلو سے بھی کم 1 مد ہے، تو کہا 1 کلو تک یا آدھے کلو کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. صحابہ نے آدھا کلو خرچ کیا اور تم احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو، تو تمہارا احد کے برابر خرچ کرنا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے 1 مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم ان کو نشانہ مت بنانا، ان کی عیب جوئی مت کرنا.
فمن احبہم فبحب احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا کہ یہ میرے شاگرد ہے، میرے صحبت یافتہ ہے۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے گویا کہ بغض رکھتا ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے ومن ابغضنی فقد آذانی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے ایذا اور تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے۔ ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے ان قریب اللہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ اس لیے میرے صحابہ کے بارے میں زبان سے ایک رتی برابر بھی ایک لفظ ادب کے خلاف نہ نکلے، بلکہ دین میں ان کو معیار بناؤ۔ صحابہ کرام نے جو کیا اس کے مطابق تم عمل کرو۔ میرے صحابہ میں سے ہر صحابی ستاروں کے مانند ہے، اور ہر ستارے سے تم ہدایت پا سکتے ہو، راستہ پا سکتے ہو۔ جنگل میں بھولا ہوا راستہ بھولا ہوا مسافر اگر ستاروں کو جانتا ہے تو اس کے ذریعہ راستہ پا لیتا ہے، تو تم بھی صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اپنی منزل مقصود بنا لو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور یہ ہماری سورہ فتح مکمل ہوئی۔ شروعات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی فتح دینے والا ہے، اور لشکر تو اللہ کے ہیں۔ تم اللہ پر توکل کر کے اپنے بس میں جتنا ہے ایمان کامل کے ساتھ اگر تم ان کا دفاع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ کافروں کو کہا کہ تم بہت زیادہ تکبر میں مت آنا، میرے پاس لشکر ہے آسمان اور زمینوں کے، میں تم کو ناکام کر دوں گا۔ اور بعد میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کے احکام اگر بظاہر ایسے ہو کہ اس میں ہماری ناکامی ہے تو بھی مان لو، اس ماننے کے اندر کامیابی ہے۔ اور اسی پر یہ پورا رکوع چلایا گیا کہ صحابہ کرام ان شرطوں سے ناراض تھے لیکن اللہ اور رسول کی محبت میں مان لیا، تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کی بھی فتح دی، عمرہ قضا بھی کرایا، مکہ بھی فتح کرایا، اور آپ کے اصحاب کے ہاتھوں کیسر و کسرا کو بھی ذلیل کیا، اور ایران کے اوپر اور روم اور شام کے اوپر فتح پالی۔ تو یہ کامیابیاں اللہ اور رسول کے احکام کو ماننے کے اندر ہے، ظاہری لشکر اور ظاہری ہتھیاروں کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو اور معمولی بھی ہتھیار تم چلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں میرے رسول کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے، اور میرے رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تمہیں صحابہ کرام کا راستہ اپنانا ہے۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ اور صحابہ کرام کے یہ فضائل اس لیے بتلائے تاکہ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی عیب نہ نکالے اور ان کو اپنا مشعل راہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر